ہمیشہ اللہ نے قرآن کریم میں یا ایھا الناس کہہ کے پکارا، جیسے بنی اسرائیل کو، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم سبا، قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے، لیکن اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے دنیا میں پکارا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں۔ لیکن جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آیا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والے کو ایمان والا کہہ کے بتلایا، مسلمان کو ایمان والا کہہ کے جو ہے قرآن میں بیان کیا، اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا شرف بھی اللہ نے قرآن میں بڑھا دیا کہ بنی اسرائیل قوم اور جو ہے قوم شبا، قوم جو ہے عاد، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، بہت سی قومیں آئی، لیکن اللہ نے ان قوموں کو یا ایھا الناس کہہ کے بتلایا، لیکن ایمان والے کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بتلایا، ایمان والوں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، ساری امتوں کی سردار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی سرداری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آج دوستو بزرگوں، ہمیں اس بات کا قرآن کریم میں اللہ نے اچھی طرح بتلایا، اور اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان بڑا خسارے میں ہے، انسان بڑا گھاٹے میں ہے، کہ ہر چیز کا مقام سمجھتا ہے، ہر چیز کی قیمت کو سمجھتا ہے، مگر اپنی قیمت کو بھول گیا، اپنا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھا۔ کہ اللہ نے فرمایا تھا قرآن کریم میں، جب تخلیق آدم ہو رہا تھا اور انسانیت کے ابا کی پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس وقت ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ہم نے جو ہے اپنے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو ہم نے آدم کے مقام کو سمجھانے کے لیے فرمایا، فرشتوں سے سجدے کروائے، اور آدم کا مقام بتلایا کہ انسانیت کے ابا آدم علیہ السلام میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں۔ اس لیے انسان بخوبی سمجھے کہ اللہ نے اس زمین اور آسمان، بلکہ ایک کے بعد ایک ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اپنے کن فیکون سے بنایا ہے، وہ ایمان والے کے لیے بنایا ہے، مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ اللہ کرنے والے کے لیے بنائے گئے۔ اللہ اللہ کہنے والے کا مقام کتنا بڑا ہے کہ زمین میں جب تک اللہ اللہ کہنے والے لوگ موجود رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ، تب تک دنیا کا نظام اسی طرح چلے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے کی قسم، انسان بڑا خسارے اور گھاٹے میں ہے کہ اب بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، یا اللہ کو اپنا رب تسلیم نہ کرے، اپنے مالک اور خالق نہ مانے، اللہ پر یقین اور بھروسہ اور وشواس نہ کر کے ابھی تک ایمان نہ لائے، اور ایمان میں جو ہے کوتاہیاں کرے، وعامل الصالحات، اور ابھی تک جو ہے اپنے اعمال صالح کرنے میں کوتاہی کرے۔ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ پر اپنا یقین اور توکل اور بھروسہ کر لیا، اور فرمایا نمازوں کی پابندی کی، اللہ کی عبادت کرنے میں کسی طرح کی کاہلی اور سستی نہیں برتی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال صالح پر جم گئے، یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اور دین کے معاملے میں آدمی رعایت نہ کرے، سستی نہ کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور خالی اعمال پہ نہیں رہے، حق کی دعوت، حق کی محنت اور حق کی تبلیغ بھی ضروری ہے۔
کہ آدمی اپنے فرائض کو ادا کر کے مطمئن ہو گیا، میں نے اپنی نماز پڑھ لی بس، نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب دین کی حق کی آواز ہے تو اسے محنت کرنا ضروری ہے، اپنے بھائیوں تک دعوت پہنچانا ضروری ہے، تبلیغ کرنا ضروری ہے، اپنے گھروں میں آواز کا لگانا ضروری ہے۔ اور فرمایا حق کی آواز کے ساتھ حالات جب آئے آدمی کے سامنے تو اس پہ صبر کرے، اس پہ جمے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حالات پر صبر کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ جمنے کی ضرورت ہے۔ دوسری قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ لوگوں، دین کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی امانت ہے، جس دین کے لیے فرمایا آسمان تھرا جائے اور زمینیں کانپ جائے اور جبال پہاڑ ان کے بوجھ سے دب جائے، ایسی بڑی امانت کی ذمہ داری حضرت انسان کو دی گئی، ایمان والے کو دی گئی ہے۔ اب تمہارے سامنے کوئی نبی آنے والا نہیں، اب تمہارے سامنے کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اب کوئی دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اس زمین پر محنت کرنے والا نہیں، یہ کار نبوت والا کام ختم نبوت کی برکت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس دین کی ذمہ داری ہم نے حضرت انسان کو دی۔ تو بھائی ہم تو اس کام کو جو ہے موت تک کرنے کے لیے جو ہے فکر کریں اور محنت کریں، اور جو ہے چل پھر کر بستیوں میں، علاقوں میں دین کی پوری پوری محنت کو کریں، تاکہ آج امت جو مسجدوں سے باہر ہے، اللہ کے گھروں سے باہر ہے، نمازوں سے دور ہے، وہ ہمارے بھائی اور یار دوست ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کے ترس نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کے لیے بھائی ہمارے بڑوں کی منشا کے اعتبار سے کام کو کام سمجھ کر دین کے اعتبار سے محنت کی جائے۔ آج جو ہے اچھے خاصے گھروں کے اندر 20 آدمی ہے، 2 آدمی نمازی، 18 آدمی نماز نہیں پڑھتے۔ اچھے خاصے گھروں کے اندر آدمی ہے، 15 آدمی ہے، 2 نماز پڑھتے ہیں، 13 نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم نے اعلان کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سجر حجر ہے، آج تم نہیں بچاؤ گے تو کل آنکھوں سے بھائی بھائی کو دیکھے گا آگ میں جلتے ہوئے، باپ بیٹے کو دیکھے گا آگ میں جلتے ہوئے، رشتہ دار رشتہ دار کو دیکھے گا جہنم میں جلتے ہوئے۔ یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں، یا اللہ کا کلام اہمیت رکھتا ہے یا ہم جھوٹے ہیں، ہمارے دل و دماغ کا قرآن نہیں۔ قرآن تو اعلان کہتا ہے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کے لیے بھائی فارمیلٹی نہیں ہو، دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جب بھی اعلان لگے تو پوری مسجد و جماعت مشورے میں بھی بیٹھے، تعلیم میں بھی بیٹھے اور کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.